رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں اللہ پاک فرماتے کہ سب کا دین ایک ہی تھا. سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین کے اصول ایک تھے، ان کی شریعت الگ الگ تھی. یہاں اللہ پاک فرماتے شرع لکم من الدین ما وصى به، اللہ نے جو تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے، طریقہ مقرر کیا ہے، اس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی کی. یعنی جو آپ کو دین دیا وہ نوح علیہ السلام کو بھی دیا، اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو بھی اس کی وصیت کی. والذی اوحینا الیک، اور اس کی وحی آپ کی طرف بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کے بعد فرمایا وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اسی دین کی وحی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی کی. اور وہ کیا تھا کہ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فی، اس میں اختلاف نہ کرو. تو دین کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے، شریعت کا ایک طریقہ ہے. یہ ایک چشمہ ہے دین، جس سے انسان کی روحانی سیرابی ہوتی ہے. ایک تو جسمانی کھانا پینا ہے اور ایک روحانی ہے. وہ روحانی جو ہماری پیاس ہے، جو ہماری بھوک ہے، وہ شریعت سے پوری ہوتی ہے. تو ہر نبی کی شریعت تو اصول تو ایک رہے ہیں. اصول کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، وحی سچ ہے، قیامت میں آنا ہے. یہ ہر نبی کی اس میں شریعت میں یہ باتیں رہی. یہ ایک اصول ہے. ہاں پھر اس میں طریقہ ان کے رہنے سہنے کا یا معاملات کا وہ الگ الگ رہا ہے. شادی کا ہو گیا، کاروبار کا ہو گیا، کہ کس میں کیا حلال ہے، کس میں کیا حلال ہے. تو یہ مختلف رہے ہیں. جس طرح کی شروع میں آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی، تو ان کا طریقہ تھا، یہ شریعت ان کی تھی. تبدیلی ہر شریعت میں ہوتی رہی، نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، باقی طریقوں میں. لیکن جو اصولی بات ہے وہ سب کی ایک ہے، کہ اللہ ایک ہے، توحید پہ سب قائم ہے، رسول برحق ہے، وحی برحق ہے، قرآن برحق ہے، اور آخرت برحق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے انبیاء کی مثال جو ہے وہ علاتی بھائیوں کی طرح ہے. علاتی بھائی ان بھائیوں کو کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو. ایک آدمی، اس کی 2 بیویاں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو باپ تو ایک ہی ہے، اولاد مختلف ہے. فرمایا کہ ہمارا دین ایک ہے، ہاں اس میں طریقے شریعت مختلف تھی. تو یہاں اللہ پاک فرماتے شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا، ما وصى به نوح،
جس کی وصیحت تاکید ہم نے نوح علیہ السلام کو کی، والذی اوحینا الیک، اور آپ کی طرف بھی وحی کی، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اسی کی تاکید اور وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ، 5 اولو العزم پیغمبروں کا یہاں ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو فرمایا ان کا دین ایک ہے، فرمایا کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، امتوں کو یہ حکم ہے کہ اس پہ قائم رہو، اس میں اختلاف اپنے طرف سے نہ لاؤ۔ اور فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور مشرکوں پر تو یہ بات بڑی سخت لگتی ہے کہ آپ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہو، یہ ان کے لیے ایٹم بم ہے۔ کبر، سخت بات ہے، علی المشرکین، مشرکوں کے لیے۔ آج بھی توحید پہ رہنا بڑا مشکل ہے۔ کسی کو کہو نا جو شرک بدعت میں مبتلا ہو، اس کو یہ بات بتاؤ تو وہ آگے سے تل ملاتا ہے۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں کبر علی المشرکین، ہر نبی نے جب توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، مشرک بڑے پریشان، تل ملائے، غصہ آئے، تو فرمایا کہ یہ بات ان کے لیے بڑی سخت ہے، ناگوار ہے کہ آپ ان کو کیا کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اپنے طرف کھینچ دیتا ہے، اور کھینچتا کس کو ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، منتخب کرتا ہے، لیکن کس کو کرتا ہے، جو اس کے طرف دوڑتا ہے، آتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہوں، اور جو کوشش ہی نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے، تو اللہ کو تو ضرورت نہیں، ضرورت تو ہماری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اپنے طرف بلا لیتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اور کس کو کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کو چاہتا ہے اللہ اسے بھی چاہتے ہیں، اور اللہ نے یہ قرآن سارا ہمارے چاہنے کے لیے اتارا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے دین میں تفرقہ تب ڈالا جب ان کے پاس حق آ گیا، کتاب آ گئی، سرکشی انہوں نے کی۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آیا، وحی آئی، اللہ کی بات آئی، لوگوں نے سمجھایا، لیکن انہوں نے بغیًا بینہم، سرکشی کرتے ہوئے اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اللہ کے بعد اللہ کے ہاں ایک بات طے نہ ہوتی تو اب تک جو نہیں مانتے یا گناہگار ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا، ان کی پکڑ دنیا میں ہی ہو جاتی، لیکن اللہ کے ہاں یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے کہ وہاں حساب کتاب ایک دن میں لوں گا، یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہو چکا ہے، اس لیے دنیا میں بچے ہوئے، جیل ملی ہوئی ہے۔ کیوں کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے آخرت بنائی ہے، وہاں جا کے پھر حساب کتاب دینا ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، تورات، انجیل، زبور یا قرآن، تو انہوں نے اس میں شک کیا، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتاب ملی لیکن ان کو یقین نہیں ہے، ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وحی ہے یا نہیں ہے، حق سچ ہے یا نہیں ہے، شک کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کی بات آ گئی تم تک پہنچ کے، اب اس کو یقینی طور پہ مانو، شک کیوں کرتے ہو؟ شک جب تک کرتے رہیں گے تو انسان عمل کو مضبوطی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔
تو آج کی ان آیات میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى بہ، مقرر کی اللہ نے تمہارے لیے دین اور اس کی وصیت کی نوح علیہ السلام کو، الذی اوحینا الیک، اور اس کی وحی کی آپ کی طرف، وما وصینا بہ، اور اسی کی وصیت کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ وعیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم رکھو، اس میں اختلاف نہ رکھو، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر توحید کی بات بہت بھاری لگتی ہے، سخت لگتی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے منتخب فرما لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کے طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ ڈالا علم آنے کے بعد، سرکشی کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اللہ کے ہاں ایک فیصلہ نہ ہو جاتا ایک وقت مقرر تک، تو ان کے درمیان اس دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جن کو کتاب دی گئی اس میں شک میں پڑے ہوئے، اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔